بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسا وظیفہ لے کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح کر لو، یہ ایک نام پڑھ لو اللہ کا، انشاءاللہ حالات آپ کے ایسے بدلیں گے، رشتہ دار کالیں کر کر کے آپ سے پوچھیں گے کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے حالات بدل گئے، کون سی ایسی تسبیح کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی ساری مشکلات دور ہو گئی، کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آج آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ انہیں بڑے فخر سے بتائیں گے، بڑے ذوق اور شوق سے بتائیں گے کہ ہم یہ عمل کر رہے تھے اور یہ عمل آپ بھی کریں۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک عمل کر لیں، اللہ کا یہ ایک پیارا نام، اس کا ورد کر لیں، قرآن پاک کی سورت کا عمل کر لیں، انشاءاللہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جیسی بھی مشکل ہو، وہ آپ مشکلات کے اندر اتنے گرے ہوئے ہیں کہ نکلنا مشکل ہے، نہیں نکل سکتے، تب بھی یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے اگر آپ نے یہ ایک عمل کر لیا تو۔ معزز سامعین کرام، وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کا وہ پیارا نام کون سا ہے؟ قرآن پاک کی وہ سورت جو حالات کو بدلتی ہے، جو تقدیروں کو بدلتی ہے، جو نصیبوں کے بند تالے کھولتی ہے، وہ کون سی ہے؟ تو آئیے آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ایک بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، آپ نے اس بات کو پلے باندھ لینا ہے۔ خدا کے لیے آپ کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حلال ہونا چاہیے۔ اگر یہ حرام ہو گیا، کھانا پینا پہننا، رب کائنات کی قسم ساری رات مسلے کے اندر گرے رہو، مسلے پہ پڑے رہو اور سجدے میں گرے رہو، آپ کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ آپ کے وظائف قبول ہوں گے، نہ آپ کی عبادات قبول ہوں گی۔ دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، عبادات کو قبول کروانے کے لیے اور وظائف کو قبول کروانے کے لیے اللہ کے اس پیارے نام کا ورد کر لو۔ یہ پیارا نام آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا، یہ پیارا نام آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ پیارا نام آپ کی ساری ٹینشنوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ معزز سامعین کرام، تو آئیے دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، رب کائنات کی قسم آپ کبھی حالات آپ کے سدھر نہیں سکتے، صحیح نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ مفتی صاحب یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے رب کا فرمان ہے، قرآن پاک کھول کے دیکھو نا، یعنی جو اللہ کے سامنے جھکنے سے، جو اللہ کے در پہ جھکنے سے، جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اکتاتا ہے یا اعراض کرتا ہے، میرے رب نے فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یعنی اس کی معیشت کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، معیشت تباہ ہو جائے گی، اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنی ضروری ہے۔ آپ نے 5 پڑھیں گے نا انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر کوئی رہ جاتی ہے اس کی قضا کر لے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام اکیلے میں عمل کرنا ہے، تنہائی میں عمل کرنا ہے، چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اکیلے میں ہو، جب آپ تنہا ہو، جب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، تب آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو پھر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پھر آپ کا دھیان ادھر بٹ جائے گا اور عمل کی نوعیت، عمل کی افادیت، عمل کے کرشمات، معجزات، فوائد، برکات سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا۔
تو معزز سامعین کرام یہ 3 باتیں تھیں، ان پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جس سے تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں، جس سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے آمنہ کے لال پر جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو پھر درود پاک پڑھتے وقت خوب توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا، خوب تنہائی کے ساتھ، خوب ذکر کے ساتھ، اور خوب اس طریقے سے کہ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر کے روزے کے جالیوں کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر پڑھنے کے بعد جب آپ عقیدت سے پڑھ لیں گے، جب آپ ذوق اور شوق سے پڑھ لیں گے، جب آپ پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ پڑھ لیں گے، پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ مفتی صاحب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں بندہ آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی ذمہ داری میں 3 مرتبہ پڑھنے سے۔ مفتی صاحب کہاں سے بتا رہے ہو؟ 5 مرتبہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 7 مرتبہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 11 مرتبہ، 9 مرتبہ؟ مفتی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کوئی حوالہ بھی تو ہے؟ آؤ نہ جامع ترمذی کی روایت اٹھا کر دیکھو نا۔ محبوب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم فرما رہے ہیں جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ ہاں جی، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے۔ تو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام، اللہ کا پیارا نام، وہ نام کون سے؟ یا رحمان، بس یہ ایک نام 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر درمیان کے اندر آپ نے ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 1001 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لینی ہے سورہ قریش۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، یہ آیت 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ قریش 11 مرتبہ، یعنی پھر سن لیں، شروع میں 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یا رحمانوں کو 1001 بار پڑھ لینا، اور پھر آپ نے سورہ قریش کو 11 مرتبہ پڑھ لینا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر درود پاک پڑھ لینا۔ اچھا، اس عمل کے انوارات، برکات، کرشمات، فوائد بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک اور ریکویسٹ کرتا چلوں، اس عمل کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں جی، آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، جتنا ہو سکے لوگوں کو بتائیں، تکلیف میں پڑا ہوا، مصیبت میں پڑا ہوا، مشکل میں گھرا ہوا کوئی آپ کا بہن، کوئی آپ کا بھائی، کوئی آپ کی بہن، وہ اگر اس عمل کے ذریعے سے نکلے گی، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جائے گی۔ اب یہ 3 دن کا عمل بھی ہے، 5 کا بھی ہے، 7 کا بھی ہے، اپنی تکلیف، اپنی ضرورت، اپنی مصیبت کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔